مسلمان پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ستھرا فرمائے، ہمیں شرم و حیا کا بہتر بنائے، ہمارے کردار کو حضور کے کردار کے صدقے بہتر بنائے۔ اللہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ رجب المرجب کا مہینہ یہ مختلف مہینہ تو 4 جمعوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے عنوانات ایسے ہیں کہ جو میں اور آپ شاید زندگی میں کبھی سن نہیں پاتے اور ہم شاید اس کو سنا نہیں پاتے۔ اس ماہ کے اندر حضور کی معراج تو ہے ہی نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات حضرت علی کی ولادت بھی ہے اس مہینے میں۔ آپ سوچیں گے جمعے گنتے جانا کہ جمعے 4 ہے اور عنوان کتنے ہیں۔ حضور کی معراج ہے اور مولا علی کی ولادت ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کا یوم وصال بھی ہے، حضرت امام جعفر صادق کا بھی یوم وصال ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کا بھی وصال ہے، حضرت امام اعظم کا بھی وصال ہے۔ تو یہ کتنے ہی عنوان ہیں۔ ان میں ایک اور بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے ان کا بھی وصال ہے۔ اور آج چونکہ 25 رجب ہے اور 25 رجب کو ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے میں کافی عرصے سے بیان نہیں کر پا رہا تھا رجب کے مہینے میں، نہ حضرت امام جعفر صادق کو، ہاں جزوی طور پر تو ہم ان کی باتیں کرتے ہیں، لیکن مستقل طور پر ایک گفتگو ان کی شخصیت اور ان کے عظمتوں اور ان کے کارناموں کے حوالے سے۔ تو اس جمعے کو میں نے چاہا ہے کہ آج ہمارا گفتگو کا عنوان وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی والدہ حضرت فاروق اعظم کی پوتی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی والدہ حضرت فاروق اعظم کی پوتی ہیں۔ امام احمد کے اتنے بڑے لوگ ہیں کہ امام احمد بن حنبل وہ لاکھوں حدیث کے حافظ، امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبدالعزیز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم ان من وراء ذلك خيرا انشاءاللہ۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو نا کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پیار کرتا ہے اور ان کا ذکر کرتا ہے اور ان کی باتوں کو اور ان کے کارناموں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو فرمایا یاد رکھنا اللہ اس کو اس کے صدقے میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ اتنے بڑے نام ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلفائے راشدین کے دور کو تازہ فرمایا اور شاہی خاندان سے آپ کا تعلق تھا، لیکن باپ نے تربیت بھی کمال کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد آپ کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے اور پیچھے جس استاد کے پاس آپ نے داخل کرایا نا، ایک دن استاد محترم نے آپ نماز سے لیٹ ہوئے تو استاد نے پوچھا عمر آج لیٹ کیوں ہوئے ہو؟ کہا کہ سر جناب میں ذرا کنگھی کر رہا تھا تو کنگھی کرتے کرتے ذرا لیٹ ہو گیا، اس لیے نماز میں پہنچ نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کے والد کو خط لکھا، کہا جناب اپنے پتر دے بناؤ سنگار جڑے نے نا انہوں نے سیٹ کرو، اس کی نماز اس کے بالوں کی کنگھی کی وجہ سے رہ گئی، اس کی نماز اس کے بالوں کی کنگھی کی وجہ سے جماعت اس کی نہیں ملی اس کو۔ تو آپ کے والد نے کہا گلہ بات جو کریں گے انہوں سمجھانا لیا۔ آپ نے کہا سب تو پہلے قاصد تو جا اور سب سے پہلے عمر کے سر سے سارے بال اترواؤ تاکہ آج کے بعد اس کے بالوں کی وجہ سے اس کی نماز میں کوئی مسئلہ نہ ہے۔ جنہوں پیو اپنی اولاد کے بارے دین کے معاملات سے انجدہ سنسیر ہوئے گا، اتنی سنجیدگی اختیار کرے گا تو پھر دسو نا تے بچے اپنے جا کے پھر دنیا کے نام کمان کی نہیں کمان کیا کہ اس کے سر کے سارے بال اتار تو بعد جو انہوں گالے دینا کرنے ہیں۔
تاکہ آج کے بعد اس کے بالوں کی وجہ سے اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ سکے. اے تربیت ہے جی. آپ جنہ کی اولاد چنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے نا، رات کو پہرا دیتے تھے. یہ ہیں ہمارے حکمران، یہ ہیں وہ لوگ جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم جا رہے تھے، ایک دروازے کے پاس سے آپ نے سنا ماں کہہ رہی تھی بیٹا یہ دودھ کے اندر پانی ملا لو. کہا امیر المؤمنین نے منع کیا ہے. ماں کہنے لگی کہ بیٹا بات سنو، امیر المؤمنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ ایک روایت کے اندر ہے کہ بیٹی نے کہا تھا ماں امیر المؤمنین دیکھے یا نہ دیکھے، امیر المؤمنین کا رب دیکھ رہا ہے. تو آپ نے سن کر آپ نے کہا کمال ہے جی، ساڑھے دور دے ایسے بھی لوگ ہیں. اور سارے پاکان امت بھی تھے نا. تو آپ گھر آئے، آپ نے اپنے بیٹوں کو کہا ہاں جی دسو یار کسی کا شادی کسی کا پلان کوئی ارادہ ہے. تو آپ کے ایک بیٹے انہوں نے کہا کہ ابا جان میری کر دیں. آپ نے پھر ان کا رشتہ مانگا اور پھر اللہ نے اس میں سے بیٹی عطا فرمائی. آگے سے اس بیٹی کے بیٹے کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے. کسی ایک بندے نے بھی کام کیتا ہوا ہے نا دین دا، اور دین کے لیے کام کیا ہوا. کام کیا ہونا بندے نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو آپ کو بھی جزا ملے گی، آپ کی نسلوں تک بھی اس کا اثر پہنچے گا. آپ کام اچھا کریں، آپ حلال حرام کی تمیز کریں، اللہ نے جس طرح کہا ہے اس طرح اپنی کمائی کریں، اس طرح اپنی زندگی گزاریں. آپ کی قسمت بھی سنورے گی، آپ کی نسلوں کی قسمت بھی سنورے گی. ان میں سے نہیں تو ان کی نسل میں سے اللہ کوئی ایسا مجاہد پیدا فرما دے گا کہ جس کے بڑوں کو اس پر ناز ہوا کرے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنا بڑا نام ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابہ کی زیارت بھی کی، اور صحابہ کی زیارت بھی کی اور ان سے حضور کے فرامین بھی سنے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ جناب مجھے رسول پاک کا کوئی فرمان سنائیں. حضرت انس بن مالک نے کہا سننا میرے کو حضور کی گل. عمر بن عبدالعزیز کو انس بن مالک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ عَدُوٌّ مِّنْ غَيْرِكُمْ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. اے جڑا ساڈے اوتے ساری پریشانیاں آئیاں نے نا، سارا سسٹم خراب ہے، ایسی کبھی غور تے کریے وجہ کی ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہم پر مصیبتیں مسلط ہیں؟ اتنے بڑے عذاب ہم پہ آ چکے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں انس بن مالک نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا. اگر تم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تمہارے دشمن کو تمہارے اوپر اس طرح مسلط کرے گا تم ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرے گا. تو ایک موقع ہونا ہے جڑا جتنے لگا ہے انہوں لگا رہنے ہو. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جڑا جتنے لگا ہے لگا رہے، پھر نتیجہ کی ہونا ہے پھر دشمن تمہارے اوپر آ کر دشمن بتائے گا کہ یوں کیا جائے، یوں کیا جائے، یوں کیا جائے اور یوں کیا جائے. اور پھر جب پھنس جاؤ گے پھر ہاتھ اٹھا کر سارے اللہ کو دعا کرو کہ یا اللہ رحم فرما، اور میں فلا یستجیب لکم، اور میں تمہاری دعا قبول نہیں ہوں. کیوں؟ تھوڑا ذہن ہی ایسی دنیا نے جڑا جتنے لگا ہے آسان کی کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم غور تو کریں نا کہ اسی اپنی زندگی دے وچ کنے نمازی بنائے گے. اساں غور تے کریے اساں اپنی زندگی وچ کنے لوگوں کو گاڑی لگائی ہے. ہم غور تو کریں ہم نے کتنے لوگوں کو دین کے ساتھ منسلک کیا ہے. ہم غور تو کریں ہم نے کتنے لوگوں کو حرام سے حلال کی طرف لے کر آئے ہیں. ہم غور تو کریں ہمارے
احوال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو جنت میں داخل نہ ہوں گے, جو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گے, ان میں سے حضور نے فرمایا کہ اس کا نام دیوس ہے. کہا دیوس کون ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جس کی بیٹی, جس کی بیوی, جس کی بہن جتنے مرضی جا رہی ہوئے تو انہوں ٹینشن نہیں ہوئی نہ انہوں ننگے سے جا رہی ہے تو انہوں ٹینشن ہی کوئی نہیں. اس کی بیوی بے پردگی میں ہے تو انہوں ٹینشن کوئی نہیں. وہ کہتا ہے حالات کا تقاضا اب یہ ہے. اغیار کی سازش چیک کرو جی, کی چیک کرو؟ اللہ کے عذاب سے دور کرنے کی ان کی ساتھ, وہ اللہ کے عذاب, وہ جو ڈرانے کی چیزیں ہیں, جو کام حرام ہیں, ان سے توجہ دور کرنے کے لیے, اللہ کے خوف سے توجہ دور کرنے کے لیے ان کی سازش چیک کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب زلزلے آئیں گے. ٹھیک ہے جی, قیامت کے قریب زلزلے آئیں گے, اور عذاب, یہ جو زلزلہ آتا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے, ویسے تو ایک پہاڑ ہے کوکاب, اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کی شاخیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, شاخیں اس کی پوری زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں. اللہ جب کسی قوم کو عذاب کی وجہ سے اس کو نصیحت کے طور پر کوکاب کو حکم فرماتا ہے کہ فلاں بستی میں وہاں جو تیری شاخ ہے انہوں ذرا ہلا. کیوں؟ وہاں کے لوگوں کی بدکاری بہت ہو چکی ہے, وہاں کے لوگوں کی بدکاری بہت ہو چکی ہے. کوکاب جب اپنی شاخ کو ہلاتا ہے نا, تو پھر جب حکم ہوتا ہے کہ ذرا تیز ہلانا ہے تو پھر ہوتا نقصان. جو حکم ہوتا ہے, اور ہم دیکھو اصل وجہ گناہ دی, گناہوں کی وجہ ہے. لیکن اب آپ ایک نئی بحث سنو گے, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ اصل میں یہ دشمن نے کوئی ایسا کیمیکل تیار کیا جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیوں جی؟ آپ سن رہے ہو نا کہ دشمن نے کوئی کیمیکل, کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے. اور میں نے کہا یہ تمہیں اللہ کے خوف سے دور کرنے کی ایک سازش ہے. اصل میں جو تمہارے اوپر تباہی آ رہی ہے یہ تمہارے کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے. اور میرے کو ایک ویڈیو ہے ترکی کی مسجد دی, تو آنو میں تھے وہاں نا تو میں گرے بان کو تھلے لا میں کہ مولوی صاحب جو تے بغیرت ہے انسان تو سائیں ویڈیو تھا تو بتائی. اور میرے بھی سامنے ایک نظر تے آئی, مسجد کے اندر اتنی بےہودگی اور بے پردگی کے ساتھ کوئی ٹینشن ہی نہیں. تو ترکی جی تسی جا کے ویکھ لو کہ یا ساڈے پاکستان والا بہت ہی بے حیائی ہوتی ہے. تو ساڈے بھی جدوں زلزلہ آیا سی تانوں پتہ ہے کہ جڑا ٹاور ڈگیا سی تے اونوں جدوں صفائی کیتی سی تے تھلوں کی نکلیا سی. اصل میں زلزلوں کی وجہ ہمارے کرتوت ہے کہ جنہاں نوں چھڈن نوں اسی تیار کوئی نہیں. دسو تے صحیح ایک لمحے میں ایسے میڈیا دی رپورٹ ہے نا 50,000 تو ود, ایسے میڈیا دس رہا 50,000 تو ود, جتوں 10 منزلہ یکدم اینج زمین پوس ہو گیا ہونا, اتنے بچیا کی ہونا ہے, اتنے بچیا کی ہونا ہے. تو دسو انہاں کدی سوچیا ویسی کہ بیٹھے بیٹھے کوئی اینج دا کام نہیں ہو جانا ہے. لمحہ لگتا ہے, یوں لمحہ لگتا ہے. آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی. ہم کہتے ہیں کل سے شروع کریں گے, مولوی صاحب کل تو شروع کریں گے, کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ, میں شام کو آ جاؤں گا, کل سے شروع کریں گے. کل کرتے کرتے کل اس کی نماز جنازہ ہے. ہزاروں نوجوان آپ کو ملیں گے قبرستان کے اندر جو کہہ رہے تھے آپ کو کہ کل تو شروع کریں گے, کل تو شروع کریں گے. وہ 50,000 سے زائد لوگوں نے سوچا بھی تھا نہ کوئی بیماری, کیوں جی, نہ بیماری دا کوئی مسئلہ, نہ کوئی کاروبار دی ٹینشن, کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں سی, لیکن اللہ کے عذاب سے وہ بے خوف ہو چکے. یہ زلزلوں کی اصل وجہ یہ ہے. ہم اپنے سیاہ ناموں کو دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے. اچھا جی, انس بن مالک کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ جناب عبداللہ بن عمر کو ملے اور کہا کہ جناب تساں سانوں کوئی حضور کی گل سناؤ نا. اگوں حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے کہا چلو سنو, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الشاب الذی یبنی شبابہ فی طاعت اللہ.
کہا میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ اس کو بڑا ہی پیار فرماتا ہے۔ کہ وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزاری۔ اور عمر بن عبدالعزیز اتنے بڑے متقی تھے، خالی حاکم وقت نہیں، بڑے بڑے متقی۔ انس بن مالک ایک دن مدینے میں آئے، آپ اس وقت گورنر تھے اور امام مسجد۔ گورنر نے تھے کون نے؟ یعنی کہ مولوی صاحب، مولوی صاحب سننا، مولوی صاحب گورنر ہیں اور مولوی صاحب مدینے میں امام بھی ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ انس بن مالک جب نماز پڑھی، انس بن مالک کہنے لگے ما رأیت اماما اشبہ بصلاۃ رسول اللہ من امامکم ھذا لعمر بن عبد العزیز۔ کہا میں نے خدا کی قسم رسول اللہ کے بعد سرکار کی طرح نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کو دیکھا ہے تو عمر بن عبد العزیز ہے۔ اے گورنر نے دیکھا یہ نوجوان کو دیکھا، کہا یہ تمہارے امام صاحب یہ تو اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں جس طرح ہمارے آقا عمر پڑھ رہے ہیں۔ تاڑیاں نمازاں، وچے گوشت، وچے بچیاں دی چھٹی، وچے کاروبار، وچے سارے کام۔ اور ان کی نماز، جن کی نماز دیکھ کر اللہ کرے اسی بھی انہاں دے نقش قدم دے چل کے ان کے امام پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صاحب عزت لوگ اتنے متقی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اچھا جی ایک دن آپ نماز پڑھ رہے، امام صاحب مولوی صاحب گورنر، کون؟ عمر بن عبد العزیز۔ عمر بن عبد العزیز نماز پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے آپ نے پڑھا وَقِفُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی وَقِفُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، وَقِفُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ بار بار پڑھیں وَقِفُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، وَقِفُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ اساں قرآن دیکھ کے بھی نہیں پڑھے، اللہ قرآن دلوں پڑھے، وہ بار بار پڑھیں۔ مقتدی سارے سنن کہ بار بار آپ پڑھ رہے ہیں وَقِفُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ان سارے مجرموں کو کہا جائے گا انہاں نوں تے کھلارو، انہاں نال اساں گل بات کرنی، انہاں نوں پوچھنا ہے تساں ٹائم کیویں کڈیا ہے، ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ تم نے پیسہ کہاں سے لیا ہے، ہم نے ان سے بھی پوچھنا ہے کہ تم نے مال خرچ کہاں کیا ہے، ہم نے ان سے بھی پوچھنا ہے بتاؤ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری ہے، ہم نے ان سے پوچھنا ہے تمہارا کریکٹر کس طرح کا تھا، ہم نے ان سے پوچھنا ہے ہم نے تمہیں نعمتیں دی، آنکھیں دی، کان دی، ناک دی، سانسیں دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، سارا کچھ دیا، بتاؤ تم نے ہمارے ساتھ کتنی وفا کی۔ وَقِفُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہاں نے تے کھلارنا سارے، اولین و آخرین سارے کھلا لیا جائے گا اور کہا جائے گا وَقِفُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ عمر بن عبدالعزیز پڑھ رہے ہیں، ذہن چاہ رہے ہیں جی کھلا لیتا گیا، کھڑا کر لیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے وصال کا وقت قریب آیا تھا کہ آپ رو رہے سن، کہ لوگوں نے پوچھا جناب دسو تسی رو کیوں رہے ہو، ساری زندگی تسی عدل کیتا ہے۔ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کہنے لگے یار ایک گل دی ٹینشن ہے کہ قیامت والے دن مینوں کھلا لیتا گیا کہ عمر تو عدل نہیں کیتا تے میں کی جواب دوں گا۔ جنہ فاروق اعظم نے یاد تازہ کر دیتا ہوئے، کہا کہ کل قیامت والے دن اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا۔ ایڈے بڑے متقی کہ جدو آپ خلیفہ بنے نا، ایک گل رہی گورنر بحیثیت گورنر 25 سال کی عمر چ گورنر بنے نا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ نے خلیفہ دے قائم کے اوپر ایک بندے نو ایویں قید کر چھڑیا، لیکن آپ کو یاد ہے میرے کو غلط ہویا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز آپ نے کہا انہوں نے رہا کرو یار، انہوں نے رہا کرو، اے وہ قید سے میں کام کر غلط کر بیٹھا۔ تو جب آپ نے ان کو چلے گئے، وہ قید سے ان کو ٹھنڈ لگ گئی تھی کہیں، تو وہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ دنیا سے چلے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز اتنے پریشان ہوئے، آپ نے کیا میں گورنری کو استعفیٰ دے دیا، میں کام کوئی نہیں کرنا۔ آپ نے کیا یار ہے میرے کو کام غلط ہے، حالانکہ آپ نے رہا کر دیتا، لیکن وہ ٹھنڈے پانی میں بیٹھو۔ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز گورنری کے عہدے سے ایتھے لوگ اپنے
اور ان بے شرموں کو شرم تک نہیں آئی. عمر بن عبدالعزیز آپ نے کہا میں نہیں. لو جی اس کے بعد آپ خلیفہ بنے نا تو بڑے بڑے کام کیتے, بڑے بڑے اعلیٰ کام کیتے. اب کو میں تمہیں دستا, اس کے باوجود جب لوگ کہتے ہیں نا عمر بن عبدالعزیز آپ نے یہ کام کیا, آپ نے یہ کام کیا, ابو بکر کی یاد کو تازہ کیا, عمر کی یاد کو تازہ کیا, عثمان کی یاد کو تازہ کیا, علی کی یاد کو تازہ کر دیا, عمر آپ نے اتنے اعلیٰ کام کیے, تو عمر بن عبدالعزیز آپ کہتے ہیں یارا تسی اتنے کام نہیں سنا رہے ہو, میرے ذہن تو چہرے ہو گل ہی نہیں جا رہی اور تسا مینوں کہ نہیں انتظار سنا. آپ کہتے ہیں آج جڑا بھی آپ کہتے ہیں یار اس کام دا پھر میں کی کرا, کل قیامت والے دن مجھے کچھ لکھتا گیا تو پھر حالانکہ آپ ماتحت سن, جن نے ماتحت ہیں نا قیامت والے دن انہاں نوں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی نوکری کے لیے ان کے اندر میں کیا کام کیا, اور جس رب نے تمہیں پیدا کیا تم نے اس کے کہنے پر کیا کیا. جدھر تو سارے دا مال ہڑپ کرن تو بعد سارا سال 2 نمبریاں کرن تو بعد شب برات میں تو کہندا سی یا اللہ اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. اس رب کے ساتھ تو نے کیا وفا کی, تو او دے اندر کیوں نہیں رہا؟ کاش تو اس کے اندر میں رہتا جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں بھی عزت پہنچایا. کاش تو اس کے اندر میں رہتا کہ تجھے چلنا نہیں آتا تھا, اس نے ماں کے ذریعے تجھے چلنا سکھایا. کاش تو اس کے اندر میں رہتا کہ تو پی نہیں سکتا, تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا. کاش تو اس کے اندر میں رہتا, تو نے اپنے افسر کے اندر میں رہ کر وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے نا, وہ بھی اچانک تے آپ دی اہلیہ بادشاہ دی بیٹی سن. آپ دی اہلیہ وہ چاچے یا تایا اللہ کا بیاہ ہویا سی, وہ خلیفہ وقت تھا, اس کی بیٹی کی طرف آپ کی شادی. ٹھیک ہے جی, اور جنہوں آپ پہنچے نا تے آپ نے نا تبادلہ کیتا سیکیورٹی گارڈ کا. کیا کیا؟ تبادلے ہوندے نے نا, کوئی نواں آوے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اساں کتاباں پڑھیے نا تو کہنا اوہ اچھا کام تے ہے ہو رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز آپ نے کہا سیکیورٹی گارڈ چینج کیا جائے. آپ نے کہا اس بندے کو لے کر آؤ, اوڑے بندے کو لے کے آؤ. وہ آیا, آپ نے کہا گل سن, تو جانتا ہے کہ تیرے اور میرے درمیان اسلام کے علاوہ کسی چیز کا رشتہ نہیں ہے. نہ تو میرے مامے نہ مننا ہے, نہ تو میرے چاچے نہ مننا ہے, نہ تو میرا رشتہ دار ہے, نہ تو سفارشی ہے, نہ کوئی اور گل ہے, نہ اس وجہ سے کہ تو میرے انڈر کام کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ گل سن, میں تجھے اس واسطے رکھا ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا تجھے میں نے اس لیے رکھا ہے وَلَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُكَ تُكَثِّرُ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ وَرَأَيْتُكَ تُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ تَظُنُّ أَن لَّا يَرَاكَ أَحَدٌ. کہا کہ میں نے تجھے اس لیے رکھا ہے کہ میں نے تجھے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے. میں تینوں اس کر کے رکھا ہے کہ میں تینوں کثرت سے قرآن دی تلاوت کرتے ہوئے سنیا ہے, اور میں نے تمہیں اس لیے اپنا سیکیورٹی گارڈ مقرر کیا ہے کہ میں نے تمہیں ایسی جگہ پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ تجھے لگتا تھا تیرے رب کے سوا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. لو جی اے میں آنے جنہ اپنے سجے کبے مشیر اپنے اینٹے رکھنے نے تو پھر انہوں کا نام سورج نالوں ہوتا چمکنا ہے, ان کا نام چاند سے بڑھ کر چمکے گا, ان کا نام رات کو بھی روشن میں لیا جائے گا, دن کو بھی روشن میں لیا جائے گا. آپ نے فرمایا گل اچھا جی ہم تو اس کو علاوہ تیری ڈیوٹی تے ہے نا کہ تو میرا سیکیورٹی گارڈ ہے, تے سیکیورٹی گارڈ نہ تو ہی کرنا ہے, ہٹو بچو پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو, چودھری صاحب آ رہے ہیں, نا. آپ نے فرمایا اپنے سیکیورٹی گارڈ کو جس کو مقرر کیا, آپ نے فرمایا یا عمر بن مہاجر, اس کا نام عمر تھا. آپ نے کہا عمر بات سن, تجھے میں نے اپنا سیکیورٹی گارڈ کو رکھا ہے, لیکن یہ یاد رکھ اگر میں حق بات کہنے سے, حق کا کام کرنے سے سائڈ پہ ہٹنے لگوں تو میرا گریبان پھڑ کے مجھے کہنا معذرت کرتا ہوں گا, عمر یہ کیا کام کر رہے ہو.
گریبان پڑ گئے. تم نے میرا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنا ہے. ماذا تصنعون؟ عمر بن عبدالعزیز یہ کیا کام کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کام غلط ہے؟ جدو بندے نے رکھیا ہوئے اپنے نال بندہ انجدہ آپ خلیفہ بنے نا تو آپ نے 3 لوگوں کو بلایا. کہا درویش لوگوں کو بلایا جائے اور ان کو بلایا. وہ آئے اور آپ نے کہا کہ گل سنو. گل ہے سالم بن عبداللہ, محمد بن کعب اور حجاب بن حیات. آپ نے کہا تسی تینوں مینوں دسو ہن میں بن گیا خلیفہ, دسو کہ میں ہن کی کراں, میں اب کیا کروں, بتائیں. اگوں نہ نہیں چاہتے اس طرح معاہدہ کر لیں تو اس طرح ہو جائے گا, اس طرح معاہدہ کریں تو اس طرح ہو جائے گا. تو سن ناراض نہ ہو, میں گل بڑھیا نہیں کر رہا ہوں, اس طرح گل کرو اس طرح ہو جائے گا. وہ پہلے حضرت ثانی کہنے لگے, آپ فرمانے لگے امیر المؤمنین ان اردت النجاة من عذاب اللہ وصم عن الدنیا ولیکن طارق منها الموت. کہا امیر المؤمنین اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا سے روزہ رکھ لو اور اس بار تمہارا موت ہی آگے کروائے. دنیا سے تم روزہ رکھ لو اور افطار تمہارا موت کروائے. آپ نے کہا جناب تو سام دسو. دوسرے کہنے لگے, آپ نے فرمایا امیر المؤمنین فَلْيَكُنْ كَبِيرَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَكَ أَبَا وَأَوْسَطَهُمْ عِنْدَكَ أَخَا وَأَصْغَرَ عِنْدَكَ وَلَدًا فَوَقِّرْ أَبَاكَ وَأَكْرِمْ أَخَاكَ. کہا امیر المؤمنین اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو جو تم سے بڑے ہیں ان کو اپنی باپ کی جگہ پر رکھنا, جو تمہاری عمر کے ہیں ان کو اپنے بھائیوں کی جگہ پر رکھنا, جو چھوٹے ہیں ان کو اپنے بچوں کی جگہ پر رکھنا. کہ جو تم سے بڑے ہیں کہ جو تم اپنے پیو واسطے پسند کرتے ہیں انہاں واسطے بھی ہوئی کرنا ہے. جس طرح اپنے باپ کی عزت کرتا ہے اس طرح تم نے ان کی عزت کرنی ہے. جس طرح تم اپنے بھائی کی عزت کرتے ہو اس طرح تم نے اپنے بھائی کی عزت کرنی ہے. اور جس طرح تم اپنے بچوں کے لیے جو پسند کرتے ہو اب ان بچوں کے لیے بھی کوئی پسند کرتے ہو. تیجی گل آپ نے کہا جناب تسی بھی دسو نصیحت. آپ نے کہا امیر المؤمنین ان اردت النجاة من عذاب اللہ وحب للمسلمین ما تحب لنفسک واکرہ لهم ما تکرہ لنفسک. امیر المؤمنین اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو ان کے لیے بھی وہی کرنا, اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی چیز ناپسند کرنا. اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو کہ آپ چاہتے نہیں آئند دیا نصیحت آسان کہ کوئی منو اللہ کے عذاب تو کوئی مجھے اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے آپ کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے خواب میں تشریف لے کر آئے. حضور خواب میں تشریف لے کر آئے. حضور خواب میں تشریف لے کر سبحان اللہ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کس کی ایمان پر تعجب ہے؟ تو حضور انبیاء کے. فرمایا وہ تو اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا ہے. تو حضور فرشتوں کے. کہا اللہ نے وہ تو نوری مخلوق ہے. تو حضور پھر ہم. سرکار نے فرمایا تم تو میرے سامنے سارا کچھ دیکھ رہے ہو, پھر سرکار تسی دس دے ہو. میرے آقا مولا نے فرمایا کہ صحابہ تمہارے جانے کے بعد صدیوں بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کو کہا جائے کہ ایک طرف محمد عربی کا دیدار ہے, ایک طرف ساری دنیا ہے, تو ساری دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر ماریں گے اور حضور کا دیدار کریں گے. سبحان اللہ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. حضور خواب میں تشریف لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں حضور تشریف لے کر آئے اور سرکار نے فرمایا عمر بات سن قریب آ.
ادنو یا عمر، کہتے ہیں میں قریب گیا، سرکار نے فرمایا اور قریب آ، کہتے ہیں میں قریب گیا، سرکار نے فرمایا اور قریب آ، اور قریب آ، قربان جائیں جناب عمر بن عبدالعزیز تمہاری قسمت پر۔ سرکار تشریف لے آئے، پھر سرکار نے فرمایا قریب آ، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اذا بلنیت فاعمل فی ولایتک نحو من عمل هذین۔ سرکار نے فرمایا عمر جب تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے گا تو یاد رکھنا جس طرح اس نے حکمرانی کی اور اس نے حکمرانی کی، ان کے نقشہ قدم پر چل کر تم نے بھی حکمرانی کرنی ہے۔ سرکار یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا عمر یہ ابو بکر کے نقشہ قدم پر چلنا، یہ عمر کے نقشہ قدم پر چل کر تم نے حکمرانی کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا اینج کرنا ہے جی میں ابو بکر نے کیا ہے، اینج کرنا ہے جس طرح عمر نے کیا ہے، اس طرح حکمرانی کرنی ہے جس طرح ابو بکر صدیق نے کی ہے، اس طرح حکمرانی کرنی ہے جس طرح عمر فاروق نے کی ہے۔ عمر اللہ اکبر۔ ایک شخص حج پر گئے مدینہ شریف حضور کے دربار میں، اور واپسی پر ایک مقام پر وہ آرام کر رہے تھے، آرام کیا، سرکار تشریف لے کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موجہ ہے نا، ان کی کرم نوازی ہے نا، ویسے کوئی گل دور تے نہیں ہے کہ حضور 7:30 بھی آ گئے، انہاں واسطے جو تھا کوئی نہیں کہ حضور تشریف لے آئیں، حضور آ جان اور کی چاہیے، باقی قبر دے پھر ہے ہی نا، اور حشر تو پھر ہے ہی نا۔ حضور اس کے سامنے تشریف لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا مولا نے فرمایا بات سنو، عمر کے پاس جانا اور عمر کو کہنا ہم تمہیں 3 ناموں سے یاد کرتے ہیں، ہم تمہیں 3 ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ حضور کون سے؟ کہنا عمر کو ایک تو تمہارا نام عمر بن عبدالعزیز، اور دوسرا جب تمہاری بات کرنے لگے تو ہم کہتے ہیں امیر المؤمنین، اور تیسرا ہم کہتے ہیں یتیموں کا والی ہے یہ عمر۔ کہا ہم جب بات کرتے ہیں، ہوتا ہے نا بعض بندوں کا نام، یار حاجی صاحب ہیں کہہ رہے ہیں، اور یار اس کا نام اگلی دفعہ بات کر رہے ہو تو اس کا نام لے لیتے ہیں، تیسری دفعہ ہم کہتے ہیں یار وہ پتر گل کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب اس کی بات کرتے ہیں اس کو کہنا کہ ہم کبھی کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، کبھی کہتے ہیں امیر المؤمنین، اور کبھی کہتے ہیں یتیموں کا والی ہے۔ اور سرکار کا پیغام سارے چلے گئے، اس نے کہا میں آؤں۔ وہ شام کی طرف آیا اور جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملنے کے لیے ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ یار ہے خاطر ہے لو کہ میرا پیغام دو، میں ملاقات کرنی چاہنا۔ میں کہا ملاقات ہو جائے گی، وہ ملتے سارے انہوں ملتے وہ ساروں کو ہیں، ابھی پہلے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ سارا دن رات عمر بن عبدالعزیز کام ہی کرتے رہتے تھے۔ ایک دن کمر کے اندر بس ہو جاتی، انسان ہے نا بلاخر۔ ایک دن گھر میں آئے اور ابھی لیٹے ہی تھے کہ پتر آیا، کہنے لگا ابا جی باہر بندے آئے ہیں، انہوں نے کوئی کام ہے تھوڑے نال۔ کہنے لگے بیٹا تھوڑی دیر ان کو بٹھاؤ تو پھر میں ذرا اپنی کمر سیدھی کر لواں۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی گل سنو، وہ انی دنوں تھوڑے کول آئے ہیں، تھوڑے آرام واسطے آئے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا چلو پھر اٹھو، چلیے چلو اٹھو چلیے۔ ہم نے 1400 سال بعد، وہ تو بڑے لوگ ہیں نا، وہ تو بڑے لوگ ہیں، ہم نے 1400 سال بعد خادم حسین رضوی کو دیکھا ہے کہ استادہ نوچیدوں کے ہیں، استادہ کہا چلو چلیے چلو لو جی۔ میں نے تو اتنا وقت دیکھا ہے لیکن استادہ نے اس کو علاوہ بھی شاگرد نے جڑے 24 گھنٹے استادہ دے نال دینے نا، تساں انہاں نوں بھی پوچھ لو۔ استادوں کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا، استادہ نوں جمائی نہیں آتی سی، استادہ نوں پتہ نہیں آتی سی کی کرتے سن، لیکن ہم نے نہیں دیکھا استادوں کو جمائی لیتے ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز بیٹیوں نے کہا ابا جان کا عید ہے، سارے نے کپڑے لیتے ہیں، ایسا بھی کریے۔ کہا بیٹا یہ نئے ہیں، جن کو دھو کے پہن لینا۔ کہا ابا جان دیکھ لو سارے امیر المؤمنین کے بچے ہیں،
کہا پیسے نہیں ہیں، جب بجان دیکھ لو نا، کہا ٹھیک ہے وہ قاضی کو بلا کے لے آؤ. کنوں؟ قاضی کنوں؟ وزیر خزانہ. چھیتی سمجھ جاؤں گی. وزیر خزانہ، وزیر خزانہ ہے. آپ نے کہا بات سنو، 11 تعلیم ہے تے بچیاں دی فرمائش ہے، میں تو نہیں لینی سی، لیکن بچوں کی فرمائش ہے کپڑوں کی، پیسے کوئی نہیں. اور بات سنو، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، مہینہ پورا ہو جائے گا کم کر رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے امیر المؤمنین، ہم 1 ماہ کی تنخواہ آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کی گارنٹی کون دے گا کہ آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے؟ اس کی گارنٹی کیا؟ پہننا آپ نے بیٹیوں کو ہلکا بیٹا وہی پہن لیا. بیٹیاں تیاں تو پتا ہے نا کتنی پیاری ہوتی ہیں. کیوں جی؟ تیر ہوئے نا بندہ سارا پیو سارا کو چھڑ چھڑ دے، ساری دنیا نو بندہ ساری دنیا نہ پنگا لے لینا اولاد واسطے. کیوں جی؟ تیا نو کہہ کے بیٹیوں میں نہیں چاہتا. ایک دن بیٹیوں کے پاس سے گزرے تو منہ میں سے سمیل آئی، تو آپ نے اپنی اہلیوں کو کہا بیٹیوں کو منہ نہیں صاف کرواتی؟ کرواتے ہیں. کہا سمیل کیوں آ رہی تھی؟ کہا جناب تمہیں نہیں پتا کئی دن ہو گئے نا پیاز نہ روٹی کھا رہی سے. میں انہاں دی گل نہیں کی، تساں آپ ہی سمجھ جاؤ یار کہ جنہ پاسے اسی وقت لے کے جا رہے ہیں انہاں دی زندگی دیکھو، تے جنہ پاسے دنیا جا رہی ہے انہاں دی زندگیاں یش نہ دیکھو. انہاں دیاں عمر بن عبدالعزیز کے وصال کا وقت قریب جب آیا نا، قلیل ہو گئے تے آپ کو زہر دیتا گیا سی. کیوں؟ خلیفہ بنتے ہی آپ نے جو مین آرڈر دیے تھے آپ نے فرمایا تھا جنیاں سرکاری قبضے کیتے ہوئے نا سارے باہر کڈو، سارے باہر کڈو. سارے بڑے بڑے چودھری فٹ پاتھاں تے ستے سن کہ انہاں نوں ٹینشن ہی بڑی سی کہ یار یہ کی کرے گا ساڈے نال. آپ نے فرمایا نہیں نہیں. آپ نے اپنی اہلیہ کو آ کر کہا کہ یہ جتنا زیور سارا تو بادشاہ دی مینوں پتہ ہے چاچا خلیفہ سی تے میں بھی ہوں خلیفہ ہاں، لیکن ہن چونکہ تیرے کول مال ہے اے سارا بیت المال جمع کروا یا اپنے کاٹ اور جا. میں کبھی زندگی میں کسی سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھا اس لیے اس کی بیوی کے پاس اتنا سونا موجود ہے. میں یہ علیل ہوئے عمر بن عبدالعزیز کتنا جی علیل ہو گئے. اللہ اکبر. لو جی 2.5 سال صرف آپ نے حکمرانی کی ہے. کتنی؟ 2.5 سال. پینٹ والا وقت تو علالت کا گنا ہی نہیں نا. 2.5 سال حکمرانی کی ہے. اس 2.5 سال کے اندر زکوٰۃ 1 سال بعد آتی ہے نا جی. اگلے سال 8 صوبیاں کی زکوٰۃ واپس آ گئی. 8 صوبوں میں سے زکوٰۃ واپس آ گئی. آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہا جناب 8 سال آپ نے کام اس طرح کا کیا ہے کہ ان 8 صوبوں کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں رہا. 8 صوبیاں جو زکوٰۃ واپس آ خلیفہ المسلمین 8 صوبیاں جو زکوٰۃ واپس آ گئی کہ تم کام ہی آئیں گے جتنے گے انہیں نہیں کیا کہ مر گئے مٹ گئے اس نے برباد کر دیا. حجاج بن یوسف نے یہ کر دیا، عبد الملک نے یہ کیا، ولید نے یوں کیا، فلاں نے یہ کیا. آپ نے فرمایا نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا. کام اس طرح کیا کہ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی. لوگ اتنے خوشحال ہو گئے تھے. آپ علیل ہوئے نا کہ آپ دے سالہ جان پتہ لینا ہے اور آ کر جب دیکھا نا تو عمر بن عبدالعزیز کا جو کرتا تھا نا وہ میلا ہوا ہوا تھا. کیا تھا جی؟ میلا ہوا تھا. آپ نے اپنی ہمشیرہ کو کہا کہ گل سن لوگوں نے تیمارداری واسطے آنا ہے کہ انہاں دا کرتا جڑا ہے نا اینو دھو تے کوئی چنگا جہا کرتا صاف ستھرا ہو جائے، تھوڑا میلا میلا لگ رہا ہے. خلیفہ المسلمین ہے. کون ہے جی؟ خلیفہ المسلمین ہے. اور لوگوں نے پتہ لینے کے لیے آنا ہے اس کرتے کو صاف، کل ان کا کرتا صاف ہونا چاہیے. اگلے دن آئے تو دیکھا کوئی کرتا. آپ اپنی ہمشیرہ کو کہنے لگے میں نے تمہیں کہا بھی تھا
وہ امیر المومنین ہے اور ان کا کرتا کس حالت میں ہے اور لوگوں نے پتہ لینے کے لیے آنا ہوتا ہے. جب تمہیں کہہ کر کیا تھا کہ یہ کپڑا جو ہے وہ چینج ہونے چاہیے تو پھر چینج کیوں نہیں ہے؟ آپ کی اہلیہ کہنے لگی بھائی جان کا لائب ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس کرتے کے علاوہ پاس کوئی کرتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کہا جناب انہاں دے کول کرتا تے اے تے اودوں ہی ہوئے گا نا جنوں لان گے تے لاواں گے تے اونی دیر پھر کی کران گے. تب کپڑے تو ان کے پاس اس کے علاوہ یہ ہیں ہمارے حکمران، یہ ہیں اسلام کے حکمران، یہ ہیں مسلمانوں کے خیر خواہ حکمران جنہوں نے اپنی زندگی یوں گزاری اور اپنی رعایا کو اتنا نوازا کہ زکات دے. تسی جانتے ہیں زکات فرض ہے نا، زکات دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حضور دے اتنا مال جمع ہی نہیں کیتا کہ حضور نے زکات دیتی ہو. ہاں سارا کچھ کر کے بھی اسی کہنے نہیں بھی وہ چھڈو جی ہے کی دن ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں نا ہے. آج کل وہ پی ایس ایل چل رہا جی جتھے ہو رہے ہیں نا تسی آج سارے جا کے چیک کر لو ہونی تو لینا لگ گئی ہونیاں نے تے شام نو میچ 4 گھنٹے 7 کلومیٹر پیدل چل کے جواناں نے میچ ویکھن جانا ہے تے 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے اوتھے بہنا ہے تے 4-5 گھنٹے پیدل چل کے پھر اوتھے آنا ہے تے سارے ذلیل ہونا ہے تے انہاں نو کدی تسی گھنٹہ ہفتے بعد مسجد وچ نہیں ویکھو. ایسی جوان نو پھڑ لو. پچھلا جنا دور ہے کہ کوئی کینیڈا دا برانڈ چاہ وکنی سی تے لوکاں 5-5 گھنٹے کھلو کے 4-4 گھنٹے کھلو کے چاہ لیتی تے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آج اتنا ٹائم ہو گیا اتنا ٹائم ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ کیا ہو گیا. ان کے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے تو پھر نتیجہ سامنے ہے. اور عمر بن عبدالعزیز ایک دن لوگ کہنے لگے جناب اپنے بچیاں سے بھی تے کوچیے کل ہونا انہاں دا بھی تے کچھ کرو نا یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو. عمر بن عبدالعزیز آپ فرمانے لگے فلست اللہ اکبر بالذی اہلک آخرۃ الدنیا. آپ فرمانے لگے کہ میں اپنی اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہیں کرنے والا. اور کریم آقا کا آخری فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس عند اللہ یوم القیامت عبدا اذهب آخرته بدنیا غیرہ. سرکار نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں بدترین انسان وہ انسان ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی. سمجھ لگی ہے جی بار آ رہا نہیں سمجھ لگی کہ بدترین انسان وہ ہے جس نے دوسروں کی دنیا کے لیے جاتی ماری ڈرونا بنے ہو کہ ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تی پاک کمائیں کتے تیرے. تو جنہیں دنیا تو جانتے ہیں نا انہاں دے جا کے چیک کرو انہاں جو کنے پتر اپنے ہتھی اپنے ابے نوں غسل دیندے ہیں. کتنے بچے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو اور کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنی ماں کو غسل دیتی ہیں جی. یہ کنیاں بیٹیاں نے جڑی اپنی کنیاں بتیجیاں نے پانجیاں نے جڑیاں غسل یہ تو ہمارے ساتھ اتنی وفا بھی نہیں کرتے. میرے آقا نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جس نے دوسروں کی دنیا کے لیے کہ میں اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ کر کے جا رہا ہوں میں اپنے بچوں کا فیوچر برائٹ کر کے جا رہا ہوں اور اس کے لیے اس نے حرام حلال کی تمیز نہیں کی. حضور نے فرمایا قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا کہ جو بدترین لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت دوسروں کی دنیا کی وجہ سے برباد کر دی. کمائیں ضرور کمائیں لیکن حلال اور حرام کی تمیز رکھیں. کمائیں
ضرور کمائیں. مال جمع کرنا برا تو نہیں ہے. جے مال کٹھا کرنا یا مال دا ہونا برا ہوتا تو عثمان غنی اتنا خرچ نہیں کرتے سے. مال کا ہونا برا نہیں ہے. اگر مال جمع کرنا برا ہوتا تو پھر زکوٰۃ کا حکم نہ ہوتا, فطرانے کا حکم نہ ہوتا. مال کا جمع کرنا برا نہیں ہے. رب نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا, وہ لوگ اپنا مال جمع کرتے ہیں اور ہر گھنٹے بعد گننے ہیں اور کتنے پیسے ہو گئے, آج کتنے ہو گئے, شامی پھر دوپہر پھر کتنے پیسے کٹے ہو گئے, کتنے پیسے کٹے. میں یہ لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو ہر وقت اس ٹاک میں آج کتنے ہو گئے, کل کتنے ہو گئے, آج کتنے ہو گئے, کل کتنے ہو گئے. بھائی جتنے بھی ہو گئے انہوں نے رکھ چڑھ اللہ ایک دن برکت دے گا. ہاں اس نیت سے گن کہ میں گن لوں کہیں آج کے دن سے مجھ پر زکوٰۃ کا حکم شروع تو نہیں ہو گیا. 52.5 تولے چاندی اس کی قیمت آج کل 2300-2400 روپے ہے اور تقریباً 1.25 لاکھ روپے تھوڑے کول ہوئے تھے. اس دن زکوٰۃ شروع ہے کہ اگلے سال اسی چاندی تاریخ کو اگر آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ اس نیت سے دیں. ٹھیک ہے جی, مال ضرور کمائیں لیکن جمع بھی کریں, پر اس سے زکوٰۃ بھی ادا کریں, حلال حرام کی تمیز سے حاصل کریں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, اپنے بچوں کو رسول پاک کی زندگی بتائیں, اپنے بچوں کو جناب ابوبکر کی زندگی سنائیں, عمر فاروق کی زندگی سنائیں, عثمان غنی کی زندگی سنائیں, مولا علی کی زندگی سنائیں, شیران اسلام کی زندگی سنائیں, صلاح الدین ایوبی کے کارنامے بتائیں, اورنگزیب عالمگیر کے کارنامے بتائیں, محمود غزنوی کے کارنامے بتائیں, داتا حجویری کے کارنامے بتائیں, معین الدین چشتی کے کارنامے بتائیں. اپنے بچوں کو سارا کوئی سکھائیں لیکن ان پاکان امت کی زندگی ضرور سکھائیں, اور اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ضرور اس قابل کر کے جائیں کہ جب آپ کا جنازہ اٹھے اور جناز گاہ میں پہنچے تو آگے بڑھ کر آپ کا وہ بیٹا آپ کی نماز جنازہ پڑھا. نیت کر لیں جہدے کو 3-4 پتر ہیں کہ ایک پتر نو ضرور ہے وصیت کرنی, پتر ہے میں مر جاواں تے مولوی دا نہیں دیکھنا, بلکہ تو اگر پاک ہوئے بڑا اللہ کا ولی تے وہ علیحدہ گل ہے, لیکن بیٹا میں چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں میں تیرے واسطے اتنا کر دیتا, اے بھی جگہ بنا دیتی, اے بھی کام لوا چڑیا, اے بھی کیتا. زندگی کی بس مینوں ایک چیز چاہیے, جدوں میں بنا تے سارے لوگ کی آئے ہون تے اگے جنازہ پیا ہوئے تے اگے کھلو کے تو میری نماز جنازہ پڑھا. بس جس دی تہاڈا پتر نے تہاڈا جنازہ پڑھا چڑیا, تہاڈی زندگی دا سارا ملک تساں کہنا ہے بھئی چڑیا سلامت رہے, اللہ تے میری بہترین غذا دے. اللہ میری اور آپ کی نسلوں کو حضور کا سچا وفادار بنائے, اللہ ہمیں بھی حضور کا وفادار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.